اور پھر اگلے جملے ہیں کہ اب میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. تو یہاں مسیح خداوند نے گھر تیار کرنے کی بات نہیں کی، جگہ تیار کرنے کی بات کی ہے. مکان تو باپ کے گھر میں بہت سارے ہیں، اور وہ ایسے مکان ہیں جن کے بارے سلطان العارفین بزرگ یوحنا عارف فرماتے ہیں کہ وہ گھر جو قیمتی پتھروں سے بنے ہوئے ہیں، ایسا نیاب اور انمول شہر ہے جہاں سڑکیں بھی خالص سونے کی ہیں، جہاں قیمتی موتیوں کے دروازے بنے ہوئے ہیں، خالص پتھر کے گھر بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں پہ ستاروں اور سیاروں کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ خدا کا جلال اس سارے شہر کو روشن کرے گا. اور اس شہر کے اندر نہ تو آنکھوں میں آنسو ہوں گے، نہ ماتم ہوگا، نہ وہاں پہ کوئی میت ہوگی، نہ وہاں پہ کوئی جنازہ ہوگا، نہ وہاں پہ کوئی موت ہوگی، نہ وہاں پہ کوئی مبلغ ہوگا، نہ وہاں پہ کوئی خادم ہوگا، بلکہ خدا کا جلال اس شہر کو چاروں اطراف سے گھیرے گا، اور خدا کی قدرت اور خدا کی صداقت کا سورج طالع ہوگا، اور قومیں اس کی روشنی میں چلیں گی. اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا، نہ درد. پہلی چیزیں جاتی رہی، اور جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے وہ فرماتا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں، بول کے جواب دیجئے، میرے منہ کی باتیں. میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. تو جگہ تیار کرنے سے کیا مراد ہے؟ اور پھر میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں، اس سے کیا مراد ہے؟ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، خدا کے چنے چنیدہ اور برگزیدہ لوگوں، آپ جو قرب و جوار دور و نزدیک سے اس غمزدہ خاندان کی تسلی کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، آج دوپہر ایک سادہ سا اور پیغام آپ کے لیے یہ ہے. جگہ تیار کرنے سے مراد یہ ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے، جب کوئی شخص بپتسمہ لیتا ہے، روح القدس انعام میں پاتا ہے، اس کا نام کتاب حیات کے اندر درج کیا جاتا ہے، اس کا نام کتاب حیات میں لکھا جاتا ہے. اور سلطان العارفین بزرگ یوحنا عارف کہتے ہیں جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا، ان سب کو آگ اور گندک سے چلنے والی جھیل میں ڈال دیا جائے گا. لیکن جس کسی کا نام بھی، وہ مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو یا بچہ ہو، وہ کسی بھی قوم، قبیلے، رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی دین، کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، عالم ہو، جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جس کسی کا نام بھی کتاب حیات میں ملے گا، اس وہ ہر چیز پہ غالب آئے گا. اور نہ صرف غالب آئے گا بلکہ وہ مسیح کے ساتھ بیٹھ کر قوموں، قبیلوں کا انصاف کرے گا. ایک روز شاگردوں نے خداوند سے پوچھا، اے خداوند ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ ترک کر دیا، ہمیں کیا ملے گا؟ خداوند یسوع مسیح خدا تعالیٰ کے لخت جگر فاتح اجل فرزند ارجمند نے کہا تم نے میری خاطر گھر چھوڑا، میری خاطر اولاد چھوڑی، میری خاطر بچے چھوڑے، میری خاطر کاروبار کام کاج چھوڑ دیے، اس لیے زمین پہ 100 گنا اور آسمان پر ہمیشہ کی. ذرا اونچی آواز سے اپنے ایمان کا اقرار کیجئے، اس زمین پہ 100 گنا اور آسمان پر ہمیشہ کی. اور تم میرے ساتھ بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. تو گویا جس کسی کا نام کتاب حیات میں ملے گا اس کا انصاف ہوگا نہیں، بلکہ وہ انصاف کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا. ہاللیلویہ. اس سے یہ مراد ہے، اور اس کے لیے لازم و ملزوم ہے اور فرض جو ہے وہ ہے توبہ کرنا. کیا کرنا؟ توبہ کرنا. کیونکہ کہا جاتا ہے 3 اقسام کی موت ہے، روحانی موت، جسمانی موت اور ابدی موت. جب بندہ جسمانی طور پر پیدا ہوتا ہے وہ مادر بطن سے ہی فطری طور پر گناہ آلودہ ہوتا ہے. بزرگ داؤد نے کہا میں بھی پیدا ہویا ویکھو وچ بریائی تے مینوں وچ گناہ
جماد جمع میری مائی. بزرگ ساؤل سلیمان تنائے مشرق کہتے ہیں کون ہے جو کہے میں نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا. اور بزرگ یوحنا عارف کہتے ہیں کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی انہیں جو اس کے بیٹے کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ ابدی نجات پائیں گے، ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. کیونکہ مسیح کا دعویٰ قوموں قبیلوں کے سامنے ہے کہ میں اس لیے آیا تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو گویا گناہ آلودہ فطرت جب مسیح کے خون سے دھل جاتی ہے تو پھر اس کا نام کتاب حیات میں لکھ دیا جاتا ہے. جس طرح ہم اپنے بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن دلوانے کے لیے جاتے ہیں، اپنا نام لکھواتے ہیں اور روزانہ بچے کو اسکول بھیجتے ہیں. اگر بچہ نہ جائے استاد بھیجتے ہیں آپ کا بچہ کیوں نہیں آ رہا، اور پھر چند دن اگر نہ اطلاع دی جائے تو بچے کا نام خارج کر دیا جاتا ہے یا نہیں. تو مسیح خداوند کے کہنے کا مطلب ہی ہے میں جگہ تیار کرتا ہوں. جب آپ مسیح پر ایمان لاتے ہیں کون ہے جو گناہ سے مبرہ ہے. ہماری زندگی میں کمیاں بھی ہیں، کمزوریاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، کئی مرتبہ جھوٹ فریب بھی ہے. چھوٹے بڑے کی عزت ادب تعظیم اور تعظیم نہیں ہے، ماں باپ کی وہ عزت اور وہ معیار اور وہ مورال نہیں ہے. اس کے باوجود بھی خدا ہر روز ہمیں موقع دیتا ہے کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ سب کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے. اور میرا اور آپ کا مسیح جو ابدی سردار کاہن ہے وہ شفاعت کرتا ہے. میرے باپ میں نے اس کے لیے خون بہایا، میں نے اس کے لیے خون بہایا، میرے ہاتھوں میں کی، میرے پاؤں میں کی، میرے سر پہ کانٹوں کا تاج، میری پشت پر ایک کم 40 کوڑے. باپ میں نے ان کے لیے کھائے. بے شک انہوں نے مجھے قبول کیا لیکن اب ان کی زندگی میں گناہ ہے تو میرے خون کے صدقے ان کے سارے گناہ معاف کر تاکہ یہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہاللیلویا، تاکہ یہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. تو جب آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ کا نام کتاب حیات میں، تو یہ کتاب حیات میں نام لکھنے کا مطلب ہی تو جگہ تیار کرنا ہے. ورنہ باپ کے گھر میں مکان پہلے سے بہت سارے وافر ہیں. یونانی زبان کا معنی ہے کمی نہیں ہے، جتنے مرضی آ جائیں کمی ہو ہی نہیں سکتی. اگر خدا کے گھر میں کمی ہو گئی تو پھر کیا ہو سکتی خدا کے گھر میں کمی؟ یا سرما میری پیاری بہنوں، ماں، بیٹیوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں، کیا خدا کے گھر میں کمی ہو سکتی ہے؟ وہ جو 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے ایک بڑی بھیڑ کو کھلا سکتا ہے اور بچے ہوئے ٹوکریاں 12 بچ جاتی ہیں، کیا اس کی حضوری میں گھروں کی کمی ہے؟ جو اپنے کلام میں سلیمان کے وسیلہ سے کہتا ہے اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت اب سے ہے. کیا اس کے گھر میں کمی ہو سکتی ہے؟ جو ساری کائنات کو بنانے والا، جس نے آسمان کی مخلوقات کو، فضا کی مخلوقات کو، زمین کی مخلوقات کو، پانیوں کی مخلوقات کو صرف کن کہہ کے وجود دیا ہو، کیا اس کی حضوری میں کمی ہے؟ جو پانیوں سے بخارات کو اٹھائے، ہواؤں کے دوش پہ لیے پھرے اور بارش کی صورت میں زمین پر انڈیل کر موسموں کو یکسر تبدیل کر دے، زمین سے پیڑ پودوں کو اگا کر پیڑوں پہ پھول لگا دے، پھولوں سے پھل بنا دے، پھلوں میں رنگ بھر دے، اس میں ذائقے اور تاثیریں بھر دے، کیا اس کی حضوری میں کمی ہو سکتی ہے؟ تو پھر مسیح نے پہلے سے کہہ دیا میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں.
لیکن میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. تو جب آپ گناہ کرتے ہیں وہ شفاعت کرتا ہے. خداوند نہ مٹا، موسیٰ کی طرح کہتا ہے بے شک امت نے گناہ کیا ہے، بے شک تقصیر کی ہے، تیری حضوری میں گناہ کبیرہ کیا ہے، لیکن اگر امت کو مٹانا ہے، بنی اسرائیل کو مٹانا ہے، تو پہلے میرا نام بھی کتاب حیات سے نکال دے. خدا اپنے کلیم سے کہتا ہے موسیٰ یہ تو بنی اسرائیل ہے، اگر ساری دنیا کے گناہ ہوں تو بھی میں مٹا سکتا ہوں. یہ میرا ایمان ہے کہ اگر ہمارے گناہ زمین سے آسمان تک بلند ہو، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک پھیلے ہوں، نہ وہ گنے جائیں، نہ ان کا شمار کیا جائے، نہ ان کا حساب کیا جائے، جب آپ طائب دل ہو کر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں آنکھ جھپکنے سے پہلے گناہ مٹ جاتے ہیں. ہاللیلویا. آؤ آنکھیں بند کیجئے، سر کو جھکائیے. مرنا تو طے بات ہے، یہ زندگی کا کارواں جب تک مالک چاہے گا چلتا رہے گا. جس طرح ہمارے بھائی بالکل نوجوان، پتہ نہیں تھا، اندیشہ ہی نہیں تھا، سوچ یا تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہو گیا. اس کا مطلب ہے زندگی کا اعتبار نہیں ہے، کب مالک بلاوا دے لوٹ آؤ لوٹ آؤ. نہ ہمارا سونا، نہ چاندی، نہ ہیرے، نہ موتی، نہ لال، نہ جوہرات، نہ گھر، نہ بار، نہ بینک، نہ بیل، کوئی چیز ہمیں بچا نہیں سکتی. اگر بچائے گا تو خدا یسوع مسیح کا خون. آئیے اس خون کو مانگے، شکر گزاری کیجیے، دعا کیجیے سارے. ہاللیلویا. سارے دعا کیجیے، آنکھیں بند کیجیے اور شکر گزاری کیجیے. آپ کے لیے وہ جگہ تیار کر رہا ہے. توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو. پانی کا بپتسمہ بذریعہ غوطہ لے لو، مسیح کے رول کو اس کو انعام میں لے لو. زندگی بسر کرو راست بازوں کی طرح، اور پھر پالوس کی طرح کہو اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. آئیے شکر گزاری کرے. اے رب العزت، اے رب الافواج، آج کے سارے پیغام کے لیے خدا جتنی دیر سے یہ عبادت شروع ہے اس وقت سے لے کر اب تک آپ کے لوگوں نے بڑے تحمل اور بڑی نرم مزاجی کا مظاہرہ کیا اور آپ کے پیغام کو سنا، آپ کے کلام کو سنا. اے خدا ان سبوں کے لیے، غم زدہ خاندان کے لیے تسلی، اطمینان، تشفی اور صبر ایوب کو مانگتے ہیں، جس کا سب کچھ چلا گیا تو بھی اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو. ہم سب بھی آپ کو مبارک کہتے ہیں. دکھی اور غمزدہ خاندان کے لیے تسلی، اطمینان اور آئے ہوئے تمام بہن بھائیوں کے لیے صبر ایوب اور گہری تسلی مانگتے ہیں. وہ اطمینان جو آپ نے ہمیں دیا ہے ہمارے خدا یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے.